سب سے اچھی عبادت اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان میں سب سے چھوٹا راستہ ذکر کی پابندی اور کثرت ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک عرصے تک یہ پابندی رہی ہے کہ جو 8 سال کا عالم بن جاتا، اب ان کو کہا جاتا سند اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کسی اللہ والے کے پاس جا کے ذکر نہ سیکھ لو۔ ذکر اللہ سے زیادہ بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر میں مشغول بندے کو اس بندے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ دعا مانگنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو ذکر کی کثرت کرنے والا ہے وہ دعا نہیں بھی مانگ رہا تو اللہ سے پھر بھی عطا فرماتا۔ ایک شخص نے لفظ اللہ محبت سے کہہ دیا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر چلا بھی گیا تو یہ لفظ اللہ محبت سے لے لینا، یہ عمل کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال ہی دے گا۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ پل صراط کے اوپر تیزی سے گزرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جو ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی 2 صفات بتائیں اس حدیث میں۔ انسان رات کے وقت آسمان پہ نظر ڈالے تو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جب آسمان دنیا والے اوپر والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو کچھ گھر ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ جو سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ کی اگر ملے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ فرعون نے جب جادوگروں سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کامیاب ہو جاؤ تمہیں انعام دوں گا۔ پوچھا کیا انعام دیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ تو مال، پیسہ اور باقی ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن کسی بڑے کا قرب مل جانا یہ بہت ساری بڑی بڑی نعمتوں سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ وہ جادوگر اس پہ راضی ہو گئے کہ ہمیں بادشاہ کا قرب مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا قرب، احکم الحاکمین کا قرب، یہ کسی کو مل جائے اس سے بڑی پھر اور کیا نعمت ہے۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ کئی راستے ہیں۔ ذکر الہی قرب الہی کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ ذکر الہی کی کثرت قرب الہی کا ایک آسان راستہ ہے۔ ذکر الہی قرب الہی کا ایک محفوظ راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے چل کے اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کیا۔ تو اسی والے سے آج چند باتیں ہوں گی کہ ذکر الہی سے قرب الہی یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے۔ تو اب ہم نے منزل طے کی آج کے لیے، آج کے اس مجلس میں ہم منزل کیا طے کر رہے ہیں؟ قرب الہی۔ اب قرب الہی کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں پہ دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کسی انسان نے کسی منزل پہ پہنچنا ہو نا تو راستہ صاف ہو اور منزل کا اسے پتہ ہو، پھر پہنچ جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، سواری ہے، جانے کے لیے منزل کا نہیں پتہ، یہ نہیں پہنچ سکتا۔ یا گاڑی خراب ہے تو یہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سفر راستے کا پتہ ہے لیکن گاڑی خراب ہے تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرب الہی کے راستے میں ہمیں شیخ کی رہنمائی چاہیے اور ذکر کی کثرت چاہیے۔ بلکہ ایک اور مثال صوفیاء کرام نے دی، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ فرماتے ہیں ایک پرندہ ہے، اس نے پرواز کرنی ہے تو اس کے لیے 4 چیزیں اس کے پاس ہونی ضروری ہیں۔ پرندے کی پرواز میں 4 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں نا کسی زنجیر سے، دھاگے سے بندھے ہوئے نہ ہوں۔ گھر میں بندہ کبوتر رکھ لیتا ہے، کوئی پرندہ رکھ لیتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں سے ایک دھاگا، کوئی چیز باندھ دیتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے، تو اس کے پاؤں کہیں بندھے ہوئے نہ ہوں، ایک بات۔ دوسرا، اس کے دونوں پر ٹھیک ہوں، ایک ٹھیک ہو اور ایک نہ ہو، یا پر کٹے ہوئے ہوں تو بھی نہیں اٹھے گا۔ تو پاؤں کسی زنجیر دھاگے سے بندھے ہوئے نہ ہوں، دونوں پر صحیح ہوں اور مکمل ہوں، تو ابھی اڑ جائے گا۔ اب اس کو منزل پہ پہنچنے کے لیے آنکھوں کا درست ہونا، ڈائریکشن کا درست ہونا ضروری ہے۔
تو یہ 4 باتیں ہو گئیں، پاؤں کہیں بندھے ہوئے نہ ہوں، دونوں پر ٹھیک ہوں، اور منزل کا تعین وہ اپنی آنکھوں سے صحیح طریقے سے کر سکتا ہو۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پرندے کی پرواز ہوگی۔ اب ایک سالک کی پرواز کیسی ہوگی؟ سالک کی پرواز ایسی ہوگی کہ یہی 4 چیزیں مثال کے طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سالک کے پاؤں، ذکر کرنے والے کے پاؤں گناہوں کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے نہ ہوں۔ یہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ یہ باوجود خواہش کے اڑنے نہیں دیتے، دونوں پر ٹھیک ہوں، آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، پاؤں بندے بھی ہوں تو وہ پرندہ اڑ سکتا جی؟ وہ نہیں اڑ سکتا۔ گناہ کی مثال پاؤں کے بندھے ہوئے اس زنجیر کی مانند ہے، پاؤں کے ساتھ بندھی اس زنجیر کی مانند ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ابھی اڑ نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کرے بندہ۔ اس کے بعد یہ 2 پر سے کیا مراد ہے؟ ایک پر اتباع سنت کا اور دوسرے پر معمولات کی پابندی کا۔ ایک پر سنت کی اتباع کا، ہر کام سنت کے مطابق کرے، دوسرا پر معمولات کی پابندی کا، ذکر کی کثرت کا۔ اب دونوں پر ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی نہیں بندھا ہوا، پر بھی دونوں ٹھیک ہیں، ابھی اڑے تو اڑ جائے گا، فضا میں تو بلند ہو جائے گا، لیکن جانا منزل پر ہے۔ تو منزل پہ جانے کے لیے پھر شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو اس طریقے سے چلتا ہے تو وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ ذکر الہی یہ قریب ترین راستہ ہے قرب الہی کا۔ شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی عبادت اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان میں سب سے چھوٹا راستہ ذکر کی پابندی اور کثرت ہے۔ ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔ ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان سے بندے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب شیطان اپنی پلٹن کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کسی پہ حملہ کرتا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث قرآن کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب کسی بندے پہ غلبہ پورا پا لیتا ہے تو اس کو ذکر الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ ذکر سے روکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شیطان روکتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ پہلے ذکر، پھر بعد میں نماز کا ذکر کیا۔ یہ ذکر سے روکتا ہے، یہ مراقبہ اور یہ باقی معمولات نہیں کرنے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، یہ تمہارا کاروبار، یہ پیسہ، یہ بزنس، یہ ہر وقت مال کی سوچیں، اور یہ تمہاری اولاد، یہ کہیں تمہیں یاد الہی سے غافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کرے گا ومن یفعل ذلک، کہ اس کے مال یا اولاد نے اس کو ذکر الہی سے غافل کر دیا، تو فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ذکر کی اہمیت بہت کم ہو گئی، بہت کم ہوتے ہوتے بہت ہی ہم نے اس کو غیر ضروری یا بالکل اضافی چیز سمجھ لیا۔ کتنے لوگ ہیں آج ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، عالم ہیں، عالمہ ہیں، علماء ہیں، معلمات ہیں، دین کا کام دن رات کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھو بھی آپ نے 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے ذکر کے لیے کوئی وقت نکالا؟ ہم کیا وقت نکالیں؟ ہم تو روز سارا دن تو قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے، قال اللہ اور قال الرسول ہماری زندگی میں، اور ہے کیا؟ اس کی مثال حضرت جی ایک بڑی عجیب دیتے ہیں، سادہ سی مثال ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت جی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک آئل ٹینکر کھڑا ہوا تھا، اور کتنے لوگوں کو اس نے روک دیا تھا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا تھا، تو ٹریفک جام ہو رہی تھی۔ تو پتہ کرنے پہ معلوم یہ ہوا کہ آئل ٹینکر کی جو اپنی چھوٹی سی ٹنکی ہے نا 200 لیٹر کی، وہ خالی ہے، اوپر 50,000 لیٹر آئل ہے۔ یعنی اپنی ٹنکی میں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، معلمہ ہیں، دین طالبہ ہیں، دین پڑھنا پڑھانا ہمارا مقصد ہے، ہمارا
دن رات کا کام یہی ہے، اوڑھنا بچھونا یہی ہے، یہ اوپر والی ٹنکی کی مانند ہے۔ لیکن جو اپنی ٹنکی ہے نا، ذکر الہی کا پیٹرول وہاں بھی چاہیے۔ اب یہ جس کی اپنی ٹنکی خالی تھی منزل پہ بھی نہیں پہنچا، جو اوپر پیٹرول ہے اس سے دوسروں کو فائدہ بھی نہ ہوا بلکہ لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا۔ اپنی ٹنکی کے اندر اگر پیٹرول ہوتا یہ منزل پہ بھی پہنچتا، پتہ نہیں کتنے اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے اور تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنتا۔ پھر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سارا دن تو دین کا کام کرتے ہیں اور ہمارا کام کیا ہے 6-6 8-8 گھنٹے دین پڑھنا پڑھانا، تو ہمارا تو یہی ذکر ہے، ہمیں تو یہی کافی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا؟ آپ سارا دن دین کا کام کرتے ہیں، سارا دن لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سارا دن دین سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، جب سارے کاموں سے آپ رات کو فارغ ہو جائیں تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب کوئی نبی علیہ السلام سے زیادہ تو دین کا کام نہیں کر سکتا، نہ ان کیفیات کے ساتھ کسی بھی طریقے سے۔ تو اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں جب سارا دن آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو رات کو پھر میری طرف رغبت کیجیے۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سارا دن دین کا کام کرتے ہیں اس لیے ذکر مراقبہ نہیں کرتے، تو عجیب ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو حدیث سے بات آ گئی، نبی کی زندگی سے بات آ گئی، قرآن پاک کی آیت آ گئی۔ اب ہم بعض سلف صالحین کے مختصر حالات کو سنتے ہیں، وہ کس طرح ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا، اور وہاں قریب ان کے ہاں بلڈنگ ہے قصر عارفہ، اور حضرت جی کی کتاب ہے لاہور تا سمرقند، تو ایک سفر ہے، سفر نامہ بڑا خوبصورت۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت وہاں تشریف لے گئے تو وہاں اس بلڈنگ میں قصر عارفہ میں خانقاہ ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے، چھوٹے چھوٹے کمرے، انسان حیران ہوتا ہے کمرے۔ اصل میں وہ کیا تھا کہ ذکر کرنے والے لوگ آتے تھے، وہ اتنی ہی جگہ ہوتی تھی کہ تسلی سے بیٹھ کے ذکر کر لیں یا لیٹ جائیں، ہائٹ بھی ان کی بہت زیادہ نہیں، کھڑا تو اس میں بندے نے اتنا ہونا نہیں تھا، وہ تو ہونا نہیں ہوتا تھا۔ اور موسم وہاں کیونکہ خوشگوار رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، تو اس لیے وہاں پنکھوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ماحول کے مطابق چھوٹے چھوٹے سے حجرے بنے ہوئے، اس میں ہی سب لوگ ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک میں نے بھی دیکھا ہے، قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار سمرقند میں ہے، تو وہاں ایک شہید ہو گئے تھے، تو پر مزار ہے، تو وہاں کچھ لوگوں نے جو وہاں کے متولی حضرات تھے انہوں نے پگڑی دیکھ کے اور بس اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی، تو وہ قریب آ گئے، نہ میں ان کی زبان صحیح جانتا تھا نہ وہ میری جانتے تھے، اشاروں میں بات ہوئی، اور انہوں نے کہا آپ نقشبندی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ جناب خاص طور سے کسی کو بلا نے لے کے گیا، پھر تالا ایک چابی لے کر آئے، ایک جو ہے نا وہ دروازہ کھولا۔ حضرت جی نے اپنی کتاب جو سفر نامہ ہے سمرقند بخارا کا، اس میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا، میری اہلیہ ساتھ تھیں، تو دل میں تمنا تھی کہ کاش ہم بھی وہاں پہنچے، لیکن یہ تھا کہ نہیں میں کیسے پہنچوں گا، مشکل کام ہے، کس کو کہیں گے، کون پہنچانے گا، کون لے جائے گا، یہ تو آسان کام نہیں تھا۔ خیر وہ اللہ نے آسان کر دیا، وہ کھول کے لے گئے، وہ بل کھاتی چھوٹی چھوٹی سی سیڑھیاں تھی، کرتے کرتے نیچے ایک ایسی جگہ تھی جہاں شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابرین وہاں جا کے باقاعدہ ذکر کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور 40 دن وہاں رہا کرتے تھے۔ چلیں اب ہم ذرا ازبکستان سے پاکستان آ جاتے ہیں۔ مسکین پور شریف، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ پہ حضرت کی زندگی میں 150-200 سالکین دن رات موجود ہوتے تھے۔ وسائل نہیں تھے، کھانا کے پورا نہیں ملتا تھا، تو دسترخوان جب لگتا تھا، جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے تو دسترخوان نہیں لگتا، کہ دسترخوان بھی نہیں تھا وہاں پہ، آمنے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ایک روٹی مل جاتی، کبھی آدھی مل جاتی، کبھی اس کے ساتھ گڑ کی ڈلی مل جاتی، کبھی ہوتا ہفتے میں 10 دن میں کسی وقت کے سالن بھی ساتھ مل جاتا کہ چلو وہ تھوڑا سا خشک روٹی کو ڈبو کے کھا لیں۔ اس دن بڑے خوش ہوتے تھے، آج تو ماشاءاللہ سالن بھی مل گیا۔ اور پھر یہ راتوں کو جب لیٹتے تھے تو پھر کوئی کسی وقت اٹھتا، کوئی تہجد میں کسی وقت اٹھتا، کوئی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہوتا، کوئی
دعاؤں میں رو رہا ہوتا، کوئی کچھ، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھانہ بھون، بڑی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھانہ بھون بھی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمنا تو بچپن سے ہے، اب 50 سال کے ہو گئے، دیکھے کب پوری ہوتی ہے یا پتہ نہیں جنت میں ملاقات ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے جنت لے جائے، دعا گو ہیں، عمل تو ایسے نہیں ہے۔ تو تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کمرہ الگ بنا ہوا جو صرف ذکر کے لیے مخصوص تھا، آج بھی جانے والے دیکھتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تو بہت کثرت کے ساتھ علماء کا، طلباء کا، ان کے خلفاء کا بہت کثرت کے ساتھ آنا جانا تھا، بہت کثرت کے ساتھ۔ تو دو نوجوان تھے، ایک کا نام تھا محمد یوسف اور ایک کا نام تھا محمد شفیع۔ محمد یوسف اور محمد شفیع دونوں ساتھی تھے، دونوں دور و حدیث سے فارغ ہوئے، عالم بن گئے۔ اب کیا کریں؟ اب چلے جی کسی اللہ والے کے پاس۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک عرصے تک یہ پابندی رہی ہے کہ جو 8 سال کا عالم بن جاتا، اب ان کو کہا جاتا سند اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کسی اللہ والے کے پاس جا کے ذکر نہ سیکھ لو۔ آج تو وفاق المدارس والے فوراً دے دیتے ہیں، یہ شرط اب نہیں رکھی گئی، لیکن شروع میں یہ رہی تھی، بہت عرصہ رہی۔ تو اب اس زمانے میں لوگوں میں شوق بھی بہت تھا۔ اب یہ محمد یوسف اور محمد شفیع دو نوجوان ہیں، عالم بن چکے ہیں، یہ جناب علی پہنچ گئے تھانہ بھون۔ حضرت نے خادم کو کہا بھی ان کو فلاں کمرے میں ٹھہرا دو، کمرے میں وہ چلے گئے۔ رات کو حضرت اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، پیچھے خانقاہ میں سالکین ہوتے تھے، مہمان ہوتے تھے، ذکر والے ہوتے تھے، حضرت اپنے گھر میں ہوتے تھے۔ اور وہاں پابندی یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کر سکتے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنی، چاہے کوئی علمی مذاکرہ ہو وہ بھی نہیں کرنا۔ عشاء کے بعد سونا ہے، ہاں رات کو تہجد میں اٹھ کے جلدی، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، عشاء کے بعد سونا ہے، سب نے سونا، ایک اصول بنایا ہوا تھا۔ اب یہ دو نوجوان تھے، نئے نئے عالم تھے، انہیں اس اصول کا پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے آپس میں نہ کوئی بات چیت شروع کی، کوئی علمی مذاکرہ شروع ہوا، کیا ہوا تو آواز باہر آنے لگی۔ تو خانقاہ کا جو خادم تھا وہ آیا، اس نے کہا جناب یہاں کا اصول یہ ہے کہ عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے، اب آپ لوگ فوراً سو جائیں۔ جب وہ اس طرح سے بندہ کہہ کے چلا گیا، خاموش ہو گئے، سو گئے۔ دن گزرا، رات پھر آئی، اگلی رات کو عشاء کے بعد پھر بیٹھے تو پھر عادت تھی تو کوئی بات شروع کر دی۔ پھر جب باہر آواز آئی تو خادم پھر آیا، کہا بڑے اب ناراض ہو کے بولا، کہا کہ شہزادے کدھر سے اٹھ کے آ گئے؟ جناب آپ کو کل میں وارننگ دے چکا ہوں، اب اگر آواز آئی تو مجھے حکم یہ ہے کہ آپ کا سامان آپ کے سروں پر رکھوا کے آپ کو باہر نکال دیں گے، یہاں رہنا تو یہاں کے آداب کا خیال رکھیں۔ گزرا، پھر رک گئے کہ جی ٹھیک ہے۔ پھر رات کو کون لوگ تھے؟ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ دو نوجوان لڑکے جو آئے ہوئے ہیں ذکر سیکھنے کے لیے، عالم بننے کے بعد ایک وقت آئے گا، ایک اس میں سے بنیں گے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے والد، حضرت مفتی محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد شفیع عثمانی معارف القرآن جنہوں نے لکھی، بڑی زبردست تفسیر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تفسیر کون سی پڑھنی چاہیے، تو حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ کی تفسیر معارف القرآن یہ بہترین ہے۔ اور دوسرے کون تھے؟ یوسف، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء بھی ذکر سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وقت نکالا کرتے تھے۔ اور تھوڑا قریب آ جائیں، تھانہ بھون سے ہم ازبکستان سے پہنچے، مسکین پور سے چلے گئے تھانہ بھون، اب واپس ادھر آ جائیں تو چکوال چلتے ہیں۔ چکوال میں ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا پیر حبیب غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہاں بھی خوب کثرت سے سالکین کا آنا، علماء کا آنا جانا بہت رہتا تھا۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرے کہ تم کسی کی نظر میں رہو اور کوئی تمہیں دیکھے، اللہ کرے کہ کسی اللہ والے کی نظر میں تم رہا کرو اور کوئی تمہیں دیکھے۔ کیوں دیکھے؟
کہ ان اللہ والوں کی نظر میں ایک اپنائیت، ایک خیر خواہی، ایک محبت ہوتی ہے، اور مختلف احادیث سے اور اکابر کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جدھر اللہ والوں کے دل متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا، یہ نگاہوں کا آ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجمع میں جو آ کے بیٹھتے ہو تو سامنے بیٹھا کرو، کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا تو روکتے تھے کہ سامنے آ کے بیٹھو۔ جب تم سامنے آ کے بیٹھو گے تو کوئی تمہیں دیکھے گا اور تم کسی کو دیکھو گے۔ کیا معلوم کون سی گھڑی ایسی ہو کہ دیکھنا اثر کر جائے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ایک کمرہ ہے، چھتا والی مسجد میں 2 کمرے ہیں، ایک تو ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک تھا سید محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ہمارے اکابرین بڑی محنت کے ساتھ، دین کی تمام محنتوں کے ساتھ ذکر کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتے تھے اور کئی دن وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب کا نام ہے یاد ایام۔ یاد ایام میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ سارا دن مراقبہ ہوتا تھا نمازوں کے علاوہ، نمازیں بعد جماعت پڑھتے اور گھنٹوں مراقبہ، 8 6 گھنٹے کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ چند دن پہلے میں بھی کراچی گیا ہوا تھا، تو سندھ کا ایک شہر ہے حالہ، وہاں پہ حضرت جی کے خلیفہ ہیں مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کے پہلے شیخ تھے یہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 6 سال رہے سفر میں اور حضر میں۔ حاجی صاحب بھی ان کے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، انہوں نے اور بہت ساری باتیں آدھے گھنٹے تک بڑی تفصیلات بتاتے رہے، وہ ریکارڈ نہیں کرائی جا سکتی، ان کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ ایسی باتیں بھی نہیں، ہر آدمی اس کو ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتا، ہضم ہی نہیں ہوں گی۔ عجیب بہت ساری باتیں انہوں نے کچھ بتائیں مشائخ کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، بڑی عجیب و غریب۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بتایا مجھے مولانا عبداللہ صاحب نے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو 2 بجے 3 بجے اٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ تو ذکر کی کثرت ہمارے اکابرین میں تھی، ہم میں نہیں ہے، اس لیے زندگیوں میں ذکر کی برکات نہیں رہی، اور بہت ساری ہماری آج کی پریشانیاں ذکر میں غفلت کی وجہ سے بھی ہیں۔ ذکر کی حدیث کے اندر بھی بڑی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ سے زیادہ بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تمہیں ایک عمل بتاؤں جو تمہیں بہت بڑے درجے دلوانے والا ہو اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہو، اچھا ہو، اور اس سے بھی زیادہ اچھا ہو کہ تم کسی دشمن کو جہنم بھیجو یا کوئی تمہیں شہید کرے، تم کسی کو قتل کرو جہاد میں یا کوئی تمہیں شہید کرے، اس سے بھی زیادہ۔ تو صحابہ نے پوچھا جی ضرور بتائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو مجالس ذکر ہوتی ہے نا، لوگوں کا بیٹھنا، اللہ کی یاد میں بیٹھنا، ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کچھ لوگ ذکر اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب لوگ ذکر اللہ کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں، کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، نزیلہ سکینہ کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی تو بات ہے نا کہ اللہ ذکر کرنے والے ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اذا مررتم بالریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو خوب چرا کرو۔ جب تم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف پہ کیا فرمانا ہے؟ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو خوب چرا کرو۔ اب یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے، یہ ذکر کی مجلسیں، ذکر کے حلقے، ذکر کی محفلیں، یہ جنت کے باغ ہیں، خوب چرا کرو۔
توجہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رعایت زیادہ رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر میں مشغول بندے کو اس بندے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ دعا مانگنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو ذکر کی کثرت کرنے والا ہے وہ دعا نہیں بھی مانگ رہا تو اللہ سے پھر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یموتن احدکم الا ولسانہ رطب بذکر اللہ، تمہیں بالکل موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا نا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، ذکر اللہ سے تر ہو، ذکر کر رہے ہو۔ اور مشائخ نے فرمایا جو ذکر کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے موت کے وقت کی پیاس بجھا دیتے ہیں۔ ان کی زبان ذکر اللہ سے تر ہوتی ہے، جب ذکر اللہ سے زبان تر ہوتی ہے تو موت کے وقت کی پیاس جو دوسروں کو لگا کرتی ہے وہ ذکر کرنے والوں کو نہیں لگتی۔ جنت کے اندر حسرت نہیں ہے، جنت کے اندر تو نعمت ہے، لیکن ایک حسرت جنت میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومنین کو جنت میں اور کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جب ان کو دنیا کا خیال آئے گا کہ فلاں وقت میں نے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ غفلت میں گزری ہوئی گھڑی کا، غفلت میں گزرے ہوئے وقت کا جنت میں بھی جو ہے نا جب خیال آئے گا تو حسرت ہو گیا ایک کاش وہ بھی ذکر کیا ہوتا۔ ایک حدیث میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جنت کے اندر دو بندے پہنچ جائیں گے اور ان کے درجات میں بہت بڑا فرق ہوگا، بہت بڑا فرق ہوگا۔ نیچے والا یہ سوچے گا اوپر والے کا عمل تو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا درجہ مل گیا، مجھ سے اتنا آگے، پتہ نہیں اس کے کیا عمل پر زیادہ ہوں گے۔ تو معلوم کرنے پہ پتہ یہ لگے گا کہ ان دونوں کے سارے اعمال ایک ہیں، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ اس نے زیادہ کہا تھا۔ اب حسرت ہوگی اس کو کہ نہیں ہوگی؟ کاش سبحان اللہ میں ایک دفعہ بھی اور کہہ دیتا، میں 2 دفعہ کہہ دیتا سبحان اللہ تو اس سے بھی اوپر چلا جاتا۔ یہ مقام میں حسرت ہوگا کہ صرف ایک سبحان اللہ کی وجہ سے اتنا فرق ہوگا۔ آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے سبحان اللہ پڑھنے کا؟ ایک اللہ والے تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں اللہ اللہ کرنے کا مزہ لگ جائے نا تو سبحان اللہ، کتنی نعمت ہے یہ اور کتنی اس کی برکات ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لفظ اللہ اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، کوئی شخص محبت سے اگر لے گا کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا ذریعہ ضرور بن جائے گا، اگر یہ جنت میں جہنم میں چلا بھی گیا تو۔ ذکر کی برکتیں دیکھیں، ایک شخص نے لفظ اللہ محبت سے کہہ دیا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر چلا بھی گیا تو یہ لفظ اللہ محبت سے لے لینا، یہ عمل کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال ہی دے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے اگر کسی نے غفلت سے بھی لیا ہے ایمان والا اور غفلت سے بھی لفظ اللہ اس نے کہہ دیا تب بھی نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک جو عجیب بات جس سے یہ بات شروع ہو، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ والے انہوں نے لکھی، انتہائی عجیب فرماتے ہیں۔ ایک تو نا لفظ اللہ، اس میں جلالہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، پرسنل نیم ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں، حنان، منان، کریم، رؤوف، مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، رحمان، رحیم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ یہ ذاتی نام، باقی صفاتی نام۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں یہ مخلوق کے لیے ہیں، کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہیں، تخلق کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ تخلق کے لیے ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ تعلق کے لیے ہے۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے نقل کرتے ہیں، ان کے بارے روایت پہنچی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ پل صراط کے اوپر تیزی سے گزرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جو ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی 2 صفات بتائیں اس حدیث میں۔ ایک، خوب کثرت سے ذکر کرنے والے
دوسرا اللہ کے حکم پر راضی ہو کر عمل کرنے والے، یہ دو ان کی کیفیات ہوا کریں۔ ہم رات کے وقت میں جب آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ستارے چمکتے ہوئے، ایسے ہی ہے نا؟ انسان رات کے وقت آسمان پہ نظر ڈالے تو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آسمانی دنیا والے، اوپر والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو کچھ گھر ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر۔ پورے لاہور میں کتنے گھر ہیں؟ تو سارے نہیں چمکتے ہوئے ان کو نظر آتے، کچھ نظر آتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں ذکر اللہ ہو، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو، جہاں اتباع سنت ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ تبلیغی مراکز، یہ خانقاہیں، یہ دین کی محنت کرنے والے جہاں ہوتے ہیں، اور وہ گھر جہاں لوگوں نے ذکر کی پابندی کی ہوتی ہے، یہ پھر آسمان دنیا والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اب ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی مانند چمکے، کیا کرے؟ ذکر کی وہاں پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، فجر کی نماز قضا نہ ہو، اور وہاں انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رسوم اور رواج کی پابندی، رسم و رواج کی پابندی تو خوب ہو، سنت کی پابندی نہ ہو۔ جب ہمارے گھروں میں رسم و رواج کی پابندی ہو، بے پردگی ہو، میوزک ہو، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو، ٹی وی ہر وقت چل رہا ہے اور ادھر ادھر کی میوزک ہر وقت چل رہا ہے، رحمت برکتیں کیسے آئیں گی؟ پھر پریشانی اور ٹینشنیں ہی آئیں گی جس میں ہم سارے اللہ ماشاء اللہ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے۔ اچھا، اب ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر لسانی اور ذکر قلبی دونوں حدیث سے ہیں، ثابت ہے۔ ذکر لسانی کا درجہ یقیناً ہے، لیکن ذکر قلبی کا درجہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ حضرت جی نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ ذکر لسانی کی مثال ایسے ہے کہ انسان کے جسم میں کہیں درد ہو تو وہ ٹیبلٹ لے لے، درد پین کلر لے لے۔ اب پین کلر نے اندر جانا ہے، معدے میں پہنچنا ہے، پھر وہاں اس نے ڈیزالو ہونا ہے، پھر آگے پہنچنا ہے، پھر کہیں جا کے 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ذکر لسانی کی مثال ٹیبلٹ کی مانند ہے، جس نے ایک آہستہ آہستہ کر کے پھر اثر دینا ہے، اور ذکر قلبی کی مثال انجیکشن کی مانند ہے، یہ جناب انجیکشن اندر لگا اور فوری طور پر خون میں پہنچا اور ایکشن شروع ہو گیا۔ تو ذکر لسانی اور ذکر قلبی میں ذکر قلبی مفید بھی زیادہ ہے، مؤثر بھی زیادہ ہے۔ اچھا، ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں ایک فرق اور بھی ہے، بڑا لطیف سا فرق ہے، مثال سے سمجھیں۔ ایک ماں کا بیٹا جاب کرنے کے لیے کسی باہر ملک میں گیا، کئی دنوں سے رابطہ نہیں ہوا، ادھر ماں پریشان ہے کہ بیٹے سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر جناب 15-20 دن بعد بیٹے کی کال آ گئی، ماں نے خیر خیریت لینے کے بعد کیا کہا؟ بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کرتا ہے۔ کبھی کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا میری زبان نے تجھے بڑا یاد کیا، میری زبان تجھے نہیں، میرا دل تجھے یاد کرتا ہے۔ زبان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، تعلق کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جو یاد کا مقام ہے وہ زبان نہیں، وہ دل ہے۔ ذکر قلبی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ذکر اللسانی حسنات و ذکر القلبی قربات، کہ جو ذکر لسانی ہے یہ نیکیاں ہیں، حسنات ہے، اور جو دل سے یاد کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ جو زبانی ذکر کرتے ہیں اس سے نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں درخت بنتے ہیں، بہت ساری اور نعمتیں ملتی ہیں، لیکن قلبی ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ جائے گا، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا۔ تو ذکر لسانی سے نیکیاں ملتی ہیں، جنت کے درخت ملتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن ذکر قلبی سے قرب ملتا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔
جس انسان کا دل ذکر کرنے والا بن جائے اور دل میں یاد الہی جم جائے، جس کا دل ذکر کرنے والا بنے اور دل جم جائے یاد الہی کے اوپر، اس کا پھر پورا جسم ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی اس کے دل میں یاد الہی رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، اس کو کہیں جانے کا موقع ملا، پتہ لگا وہاں جانا گناہ ہے، قدم رک جائیں گے، دل قدموں کو روک دے گا، تو یہ قدم کا ذکر ہو گیا۔ اس کے سامنے کوئی کسٹمر آیا، جھوٹ بول کے پیسے زیادہ کما سکتا تھا، دل میں یاد الہی ہے، اس نے زبان کو جھوٹ بولنے سے روک دیا۔ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگا سکتا تھا، ایک دم اس دل نے پیچھے ہاتھ کرا دیا۔ تو جب دل پہ ذکر جاری ہو گیا تو پورے جسم پہ جاری ہو گیا، پورا جسم پھر ذاکر ہو گیا، پھر ہر جسم حرکت ہی وہ کرے گا جو دل کہے گا۔ اور دل جب اللہ کا ہو گیا تو من کان اللہ لہ، وہ کیا کہتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب ذکر کثیر کی تفصیل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ذکر کثیر کی تفصیل بس توجہ سے سمجھیں، کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے۔ فرماتے ہیں باللیل والنہار فی البر والبحر والسفر والحفر والغنا والفقر والصحہ والسقم والسر والعلانیہ وعلا کل حال۔ ذکر کثیر کب ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ دن میں اور رات میں، پانی میں اور خشکی میں، سفر میں اور حضر میں، اسیری میں اور فقیری میں، صحت میں اور بیماری میں، خفیہ اور اعلانیہ، کسی بھی حال میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ ایسی کیفیت اللہ کے رحم میں عطا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون اللہ فی کل احیان، کہ اللہ کے نبی ہر حال ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 8:11 ہو رہے ہیں۔ کل رات 8:10 سے آج 8:11 تک اس 24 گھنٹوں میں ہم نے کس کو زیادہ یاد کیا؟ حدیث نے ایک ٹیسٹ بتایا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تم پچھلے 24 گھنٹوں میں کس کا زیادہ ذکر کیا؟ تو جس کا ہم نے زیادہ ذکر کیا اس سے ہمارا تعلق زیادہ۔ تو ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں کس کا زیادہ ذکر کیا، اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر جو اکثر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ لگے میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، تو اس کا نسخہ بتا دیا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ کیا مطلب؟ محبت الہی اور اطاعت الہی، اس کی محبت کتنی ہے اور اس کی اطاعت کتنی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اللہ کی محبت میں اس حکم کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اللہ کا حکم آنے کے بعد ہمارے دلوں میں اس حکم کی اتنی اہمیت ہے کہ دل جھک جاتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، تو پھر ہماری بھی وہاں پوری بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم اللہ کے حکموں کو ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، پھر ہماری بھی کوئی ویلیو نہیں۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام سے آپ نے صحبت پائی ہے، آپ دین مفسر قرآن ہیں، اتنا آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، نبی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ یہ تو بتائیے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے آیت کا حصہ پڑھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ قرآن مجید کی آیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو سوال کا جواب پہ بتائی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے، مختلف مفسرین نے اپنی اس میں رائے دی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زندگی میں کئی اوقات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس وقت بعض اعمال انسان نہیں کر سکتا،
نماز ہے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتا، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نہیں پڑھ سکتا، جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا، عورت ہے ایام کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی، مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، غریب ہے حج نہیں کر سکتا، غریب ہے مال نہیں دے سکتا، بیمار ہے سفر کر کے اور کچھ بڑی نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ تو باقی جتنے بھی اعمال ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر انسان کی کوئی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ وہ اس سے معذور ہوتا ہے، نہیں کر پاتا، لیکن ذکر اللہ ہر حال میں کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ ذکر اللہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندی ہو کہ بھئی اس وقت کوئی عذر چلے گا، باقی عذر ہیں نماز کے، باقی چیزوں کے، ذکر اللہ کے لیے کوئی عذر نہیں۔ یہ ہر شخص ہر حال میں، مرد ہو یا عورت، زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ ذکر اللہ نہ کر سکے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ عون بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ذکر کی مجالس دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ہیں، یہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہیں۔ ایک بندہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میرا دل بڑا سخت ہو گیا، بڑا سخت ہو گیا۔ فرمایا کہ ذکر اللہ کی مجالس میں جایا کرو، اہل اللہ کی مجالس میں جایا کرو۔ جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوتا ہے یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرنے والا فرما بردار بن جاتا ہے، خود بخود شریعت پر چلنا، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بن جاتا ہے، اور جو ذاکر ہوتا ہے وہ مطیع بن جاتا ہے۔ انسان ذکر کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسا لیتا ہے، اور دل میں یاد الہی ہوتی ہے، پھر اس بندے کو کیا چھوٹا سا بندہ ہے، حقیر سا، لیکن جب یہ اپنے دل میں اللہ کو بسا لیتا ہے، یاد الہی دل میں بس جاتی ہے، چھا جاتی ہے، سما جاتی ہے، اس کا راج ہوتا ہے، پھر یہ عام انسان نہیں رہتا، بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ اس کی قیمت زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی قیمت ادا ہو سکے۔ جب انسان کے دل میں یاد الہی ٹوٹ کے ہو، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرے۔ جس بندے کا ذکر اللہ اپنے دل میں کرے، جس کی یاد اللہ تعالیٰ کے دل میں ہو، یہ کیا عجیب مقام کا بندہ ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ جب لوگوں کی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی کیا ہے ہم سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے غیر کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، میں تیرے اوپر سے مصیبتیں پریشانیاں ہٹاتا ہوں تو گناہوں پہ جم جاتا ہے۔ بتا قیامت کے بعد ان باتوں کا مجھے تو کیا جواب دے گا؟ ادھر بات سن لیں، شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں اپنی طرف بلاتا ہوں تو غیر کی طرف بھاگتا ہے، میں تیری پریشانیاں مصیبتیں دور کرتا ہوں تو گناہوں پہ جم جاتا ہے۔ بتا تو صحیح قیامت کے دن کا کیا جواب دے گا مجھے؟ تو ہمارے پاس تو واقعی کوئی جواب نہیں ہے، بس ہم اللہ سے کہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کے اندر بڑے عجیب 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 مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ ترجمہ تو سادہ ہے، یہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، لیکن یاد الہی کے کئی مطلب ہوتے ہیں، نہیں، یاد کرنے کے نا کئی الگ الگ مطلب بھی ہوتے ہیں۔ اب انسان زمین پہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو یہ تو جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یاد الہی۔ ہم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کریں گے؟ کیا بندہ 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 کہیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے عطا ہونے سے ہے، اللہ اپنی رحمتوں میں شامل فرمائیں گے۔ اس کی ایک مثال ہے، کسی کے گھر میں بیٹی جوان ہو گئی، رشتے کی تلاش میں ہے، تو اس نے کسی کو کہا رشتہ دار کو کہ بھئی گھر میں بچی ہے، جوان ہو گئی ہے،
کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھے یاد رکھنا، اچھا رشتہ ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ ایک صاحب کا بیٹا جوان ہو گیا، نوکری کے لیے کہیں جانا تھا، تو پتہ لگا فلانے محکمے میں جو آفیسر ہے جس نے نوکری دینی وہ تو میرا دوست ہے، کہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی میرا بیٹا تمہارا بھتیجا جوان ہو گیا ہے اور اس کو یہ والی نوکری چاہیے، جب تمہارے پاس ویکینسی آئے تو یاد رکھنا۔ تو وہاں کہا بیٹی کے رشتے کے لیے یاد رکھنا، یہاں کہا نوکری کے لیے یاد رکھنا۔ یاد رکھنے کے کئی معنی ہیں نا۔ بھئی آپ کے گھر میں نا بریانی بہت اچھی بنتی ہے، آئندہ جب بریانی بنے تو ہمیں یاد رکھنا۔ کیا مطلب؟ جب بریانی بنے تو ہمیں کھلا دیجیے گا۔ تو یاد کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ اسی طرح فاذکرونی اذکرکم کے بھی کئی پہلو ہیں، تو ان میں سے بات سن لیجئے۔ اے میرے بندو، تم مجھے اپنے غفلت کے زمانے میں یاد کرو گے، میں رحمت کے نزول کے وقت تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی غفلت میں بھی انسان اللہ کو اگر یاد کر لے تب بھی اللہ رحمت فرماتے ہیں۔ میرے بندے تم میری خدمت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں نعمتیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندے تم مجھے میری توحید کے ساتھ یاد کرو، میں تمہاری تائید کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم میرے شکر کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں نعمتوں کے اضافے کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ میرے بندو تم خوف کی حالت میں مجھے یاد کرو گے، میں امن کی حالت میں تمہیں یاد کروں گا، امن دینے کے لیے تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم امید کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں اپنی رضا دے کے تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں۔ میرے بندو تم مجھ سے سوال کر کے مانگ کے مجھے یاد کرو گے، میں اپنی عطاؤں کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم دعاؤں کے ساتھ یاد کرو گے، میں قبولیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم وفاؤں کے ساتھ یاد کرو گے، میں بدلے کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے ہر حال میں یاد رکھو گے، ہر عمل میں مجھے یاد رکھو گے، میں اعمال کی توفیق دے دے کے تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرے بندو تم میری عزت کرو گے تو مخلوق میں تمہاری عزت کروا دوں گا۔ میرے بندو تم گناہوں سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے، میں پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کے لیے تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری پریشانی کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا۔ ارے میرے بندو تم اپنے نرم نرم بستروں پہ مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری قبروں میں تمہیں یاد کروں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یاد کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنا اللہ تعالیٰ بندے کی قدردانی انتہائے موٹیویشن کی، قدردانی کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تم مجھے یاد کرتے ہو، میرے ہو جاتے ہو، میں تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں تم جس سے دیکھتے ہو، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تم پکڑتے ہو، میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تم چلتے ہو، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا فرما رہا ہے۔ یہ سب ذکر کی کثرت سے انسان کو ملا کرتا ہے، انسان کو ذکر الہی سے قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔